بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایسی شخصیت کا تعارف آپ کو کروانے لگا ہوں جن کی ایک کتاب میں نے پڑھی اور میں زمانہ طالب علمی سے ان کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور وہ کتاب ہر لمحہ میرے پاس رہتی ہے۔ کتاب الانساب، امام سمعانی رحمہ اللہ۔ پہلے ان کا تعارف ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے بیان میں ان کی کتاب کا تعارف عرض کریں گے۔ امام سمعانی رحمہ اللہ کون سی شخصیت ہیں، ان کا اسم گرامی کیا ہے اور ان کی کنیت اور ان کی ولادت و وفات کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ عرض کروں۔ ابو سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار سمعانی مروزی رحمہ اللہ، آپ کی ولادت 506 ہجری کو مرو کے علاقہ میں ہوئی، اور مرو آج کے اس دور میں مرو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر مرو کی جگہ پر نام چینج کر کے اس ملک کا نام ترکمانستان رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا پاکستان کے ساتھ افغانستان اور افغانستان کے ساتھ ترکمانستان ہے۔ وہ علاقہ ہے جو پہلے مرو کہلواتا تھا۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ اور ائمہ مروزی ہوئے ہیں، مروزی کے نام سے، ان سب کا تعلق تقریباً ترکمانستان کے ساتھ ہے۔ امام ابو سعد عبد الکریم سمعانی رحمہ اللہ، آپ کے بارے میں محدثین کرام نے ایک رائے قائم کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کثیر سفر کیے۔ بات تو یہ کہتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک آپ نے سفر کیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف کتب کا لکھنا، تحقیق لوگوں کے سامنے لے کر آنا، اور وہاں کے علاقہ جات کے جو اصل احوال تھے وہ لے کے آنا، اور جو تلفظ تھا وہ علاقے میں جا کر اس کا تلفظ سننا اور آگے اس پر کتابیں لکھنا۔ یہ آپ کا مقصد تھا پوری دنیا میں سفر کرنے کا، یعنی دین متین اور لوگوں تک علم پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ کہاں کہاں پر گئے، ان میں سے چند علاقہ جات میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو طبرستان میں وہ گئے، اس کے علاوہ کوفہ، بصرہ میں گئے، اور حجاز میں یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں گئے، حلب، ترمز، خسرو جرد میں گئے، بلخ، خرطنگ، وہاں جا کر امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر مبارک کے پاس جا کر پڑھتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نیشاپور، بغداد، ان تمام علاقوں میں گئے، اور بالخصوص آپ نے 2 حج اپنی زندگی میں کیے، اور اس کے علاوہ آپ کثیر ممالک میں آپ نے سفر کیا۔ آپ یقین جانیں کہ ایک انسان اگر صرف لوگوں تک وہ پیغام پہنچانے کے لیے، اصلاً ان علاقوں کا تعارف کروانے کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو، تو اس کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ کیوں نہ اس کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ ہم آج اگر ائمہ کے درست نام لیتے ہیں تو اس میں امام سمعانی کا کردار ہے، ورنہ نہ جانے ہم سے کتنی غلطیاں سرزد ہو جاتی۔ اور آج بھی بعد اوقات ہمیں اگر وہاں سے نہیں ملتا یا کہیں سے کوئی نام نہیں ملتا تو پڑھنا ہمارے لیے کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو جس شخصیت نے حل کیا ہے ان کا نام امام سمعانی رحمہ اللہ ہے۔ امام سمعانی رحمہ اللہ نے چونکہ اتنے سفر کیے ہیں تو اس لیے ابن نجار ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے 7000 سے زائد اساتذہ تھے۔ یعنی خود جا کر کتاب الانساب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کوئی بھی نام بتاتے ہیں تو کہتے ہیں میں وہاں 2 راتیں رہا ہوں، میں وہاں 1 رات گزاری، میں وہاں پر 1 ہفتہ رہا ہوں۔ تو جیسے جیسے تشریف لے کے جاتے تھے وہاں پر جو ائمہ ہوتے تھے ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ آج تو کہتے ہیں نا جی بس 4-5 اساتذہ ہیں کسی ایک جگہ پر، بس علم حاصل کیا، جی ہم بہت بڑے، ہم نے علم حاصل کر لیا، بہت بڑا ہمارا مقام ہو گیا ہے۔ پہلے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے ان کے اساتذہ ہوا کرتے تھے۔ تو امام سمعانی رحمہ اللہ کے 7000 اساتذہ انہوں نے گنوائے ہیں۔ تو ان میں سے 2-4 کے نام میں عرض کرتا ہوں۔ احمد بن محمد بغدادی ہیں، شہر زوری ہیں، محمد بن عبد الواحد ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کثیر تعداد میں آپ کے اساتذہ ہیں، اور تلامذہ میں آپ کے بیٹے عبد الرحیم ہیں، اور ایک جگہ پر میں نے آپ کے دوسرے بیٹے کا نام محمد پڑھا، تو یہ انہوں نے بھی آپ سے علوم دینیہ حاصل کیے۔ اس کے علاوہ محمد بن محمد سائغ، یہ بھی آپ کے تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام سمعانی رحمہ اللہ جن کے بارے میں نے آپ کو یہ معلومات دی ہیں، ان کے بارے میں محدثین کرام کی کیا رائے ہے، آئے ان کی رائے سنتے ہیں۔ حافظ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحل فی طلب العلم والحدیث الی شرق الارض وغربها، فرماتے ہیں کہ علم اور حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مشرق سے مغرب تک کے سفر کیے۔ اتنے سفر امام سمعانی رحمہ اللہ نے کیے۔
آج تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں دوسرے شہر میں جانے کے لیے، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں علوم دینیہ کے حصول کے لیے، اللہ ان کے بہت درجات بلند فرمائے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں الامام الحافظ الکبیر الاوحد الثقہ، وہ فرماتے ہیں کہ حافظ، امام اور بہت ہی ثقہ شخصیت، یعنی ثقہ میں سے بھی عظیم مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت، محدث خراساں یعنی خراساں کے محدث امام سمعانی رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محدث المشرقی، یہ مشرق کے محدث ہیں، یعنی مشرق، یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ سارا مشرق کہلواتا ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ترکمانستان ان کا علاقہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو محدث المشرق کہا گیا۔ وصاحب التصانیف المفیدہ، اور بہت زیادہ مفید کتابوں کے مصنف ہوئے ہیں، یہ امام سبکی رحمہ اللہ کا فرمان مبارک ہے ان کے حوالے سے۔ تو یہ امام سمعانی رحمہ اللہ کا تعارف اس حیثیت سے تھا کہ آپ نے اپنی زندگی لوگوں کے تک علم کو پہنچانے کے لیے، سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے اور پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری۔ پھر آپ نے کتابیں کون سی لکھی؟ آپ نے کتاب لکھی تاریخ مرو۔ یہ جو تاریخ مرو کتاب ہے، ان کا اپنا علاقہ جو ترکمانستان کے جتنے بھی بزرگ ہیں یا اس میں جتنے بھی جگہ ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے تاریخ مرو کے نام سے۔ اس کے علاوہ معجم الشیوخ، اس میں جتنے بھی ان کے اساتذہ تھے یا دیگر بھی ان کو بڑے بڑے علماء تھے، ان کی زندگیاں انہوں نے معجم الشیوخ میں رکھ دی۔ اس کے علاوہ تیسری کتاب الاسفار عن الاسفار، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے انہی چیزوں کو ذکر کیا، سفر کیا ہے، باقی معاملات انہوں نے ذکر کیے۔ اس طرح مقام العلماء بین یدی الامراء، کہ علماء کا بادشاہوں کے ہاں کیا مقام ہے۔ اس کے بعد آپ کی اہم کتاب الانساب ہے، جس پر ہم الگ بیان کریں گے کہ کتاب الانساب کی کیا اہمیت ہے۔ یقین جانیے یہ کتاب الانساب ایک استاد، باقی کتابیں بھی استاد، لیکن یہ ایک رہنما کتاب ہے۔ ایک عالم دین کے پاس یہ لازمی ہونی چاہیے۔ کتاب الانساب 4 جلدوں میں ہے، اس وقت یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کل اس کی 4 جلدیں ہیں کتاب الانساب کی۔ یہ کتاب ان نے لکھی، عظیم الشان کتاب ان نے لکھی، ہزاروں کے حساب سے ان نے اس میں ائمہ کرام کا ذکر کیا اور ان کے نسب بتائے، یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ کی چونکہ ولادت مرو میں ہوئی 506 ہجری کو، تو وہیں پر ہی آپ کا وصال بھی ہوا مرو میں 562 ہجری کو، اور 56 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ امام سمعانی رحمہ اللہ کا تعارف تھا اور ان کی خدمات تھی، ان کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت ان کے بہت درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا